الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا درس الحمدللہ قسط وار جاری ہے۔ تفسیر السراجی فی المیراث کا درس الحمدللہ قسط وار جاری ہے۔ آج اخوات کے حالات ہم جانیں گے۔ وَأَمَّا لِلْأَخْوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ۔ اس سے پہلے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اصحاب فرائض 12 ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں۔ 4 مردوں کے حالات میں ہیں۔ اس سے پہلے پوتیوں کے حالات گزشتہ سبق میں بیان کیے۔ تو گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ پوتیوں کے 6 حالات ہیں اور وہ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ آج حالات ہیں ہمارے سامنے عینی بہنوں کے۔ عینی بہن جسے عرف عام میں صرف بہن کہتے ہیں۔ تو بہن کے کتنے حالات ہیں؟ یعنی بہن کو کس صورت میں بھائی یا بہن کے طریقہ سے کتنا ملے گا؟ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بہن کو نصف ملے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 ثلث ملے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے کم یا اس سے زیادہ ملے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ ملے۔ تو اب سوال یہ کہ کب، کیا اور کتنا ملے گا؟ تو یہ تفصیل آ رہی ہے کہ بہنوں کے کل 5 حالات ہیں۔ وَأَمَّا لِلْأَخْوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ۔ بہنوں کے 5 حالات ہیں۔ نمبر 1، النصف للواحدہ۔ بہن اگر اکیلی ہے تو اس کے لیے نصف ہے۔ بہن اگر اکیلی ہے تو اس کے لیے نصف ہے، یعنی میت کی جائیداد سے بہن کے لیے نصف ہے۔ کیوں؟ کس دلیل سے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے قول وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ۔ اور میت کی ایک بہن ہے تو ایک بہن کے لیے اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے آدھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اگر بہن ایک ہے تو اس کو ترکہ میں سے نصف ملے گا۔ وَالثُّلُثَانِ لِلْاثْنَتَيْنِ فَزَائِدَةٌ۔ اور اگر بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ایسی صورت میں بہنوں کے لیے ترکہ سے 2 ثلث یعنی 2/3 ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے قول فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا کہ اگر بہنیں 2 ہوں تو ایسی صورت میں بہنوں کے لیے ترکہ سے 2/3 ہے۔ تو یہ 2 حالات ہوئے۔ نمبر 1، بہن کو ترکہ کا نصف ملے گا، کل جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا اگر وہ اکیلی ہے۔ نمبر 2، بہن کو کل جائیداد میں سے 2/3 ملے گا، کل جائیداد میں سے 2/3 ملے گا اگر بہنیں 2 یا 2 سے
زائد ہوں، یہ دو حالت ہوئی۔ تیسری حالت، میت کی بہن کے ساتھ میت کا بھائی بھی ہے، میت کی بہن کے ساتھ میت کا بھائی بھی ہے۔ شروع میں کہہ چکا ہوں کہ بہن سے مراد عینی بہن ہے یہاں، تو بھائی سے مراد عینی بھائی۔ عینی بھائی وہی جس کو عرف عام میں آپ بہن کہتے ہیں۔ تو بہن کی تیسری حالت ہے کہ بہن اصبع ہوگی۔ بہن کیا ہوگی؟ اصبع ہوگی، یعنی میت کی بہن ہے تو میت کا بھائی بھی ہے، تو بھائی کے ساتھ مل کر کے بہن اصبع ہو جائے گی۔ دوسرے لفظ میں بھائی اپنی بہن کو اصبع بنا دے گا۔ تو پھر ترکہ کی تقسیم کس طریقے سے ہوگی؟ ترکہ کی تقسیم للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ہوگا، یعنی مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ مثال کے طور پہ ابھی مسئلہ میں بورڈ پہ لکھ کر کے اسے بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ مرنے والا اپنے ایک بھائی کو چھوڑا اور ایک بہن کو چھوڑا، تو بہن اس صورت میں اصبع ہوگی۔ اصبع ہوگی اور بٹے گا کیسے کہ مرد کا حصہ یعنی بھائی کا حصہ دو بہن کے برابر ہوگا۔ تو جب اس صورت میں کہ ایک بہن اور ایک بھائی کو چھوڑا ہے تو جائیداد کے 3 حصے ہوں گے، 3 حصے میں سے ایک حصہ بہن کے لیے اور 2 حصہ بھائی کے لیے۔ یہ تیسری حالت تھی۔ چوتھی حالت بہن کی یہ ہے کہ میت کی بہن کے ساتھ میت کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں یا پوتیاں ہیں۔ میت کی بہن کے ساتھ میت کی بیٹیاں ہیں یا پوتیاں ہیں، تو ایسی صورت میں بیٹی اور پوتی کا جو حصہ ہے وہ حصہ بیٹی یا پوتی کو دے دیا جائے گا۔ حصہ دیے جانے کے بعد جو بچے گا وہ بہنوں کو ملے گا۔ دوسرے لفظ میں، آسان لفظ میں، چوتھی حالت کیا ہے کہ میت کی بہن میت کی بیٹیوں کے ساتھ میت کی پوتیوں کے ساتھ نیچے تک اصبع بنیں گی، یعنی بیٹیاں پوتیاں اپنا حصہ لینے کے بعد، ان کو حصہ دیے جانے کے بعد جو بچے گا وہ بچا ہوا کن کو ملے گا؟ بہنوں کو ملے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی وجہ سے اجعلوا الاخوات مع البنات اصبعا، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ، پوتی بھی بیٹی ہے، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اصبع بناؤ۔ وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْإِبْنِ، اور بہنوں کے لیے بچا ہوا طریقہ ہے بیٹیوں کے ساتھ، یعنی میت کی بیٹیوں کے ساتھ یا پوتیوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے تو اب تک 4 حالات ہوئے، اور میں شروع میں بیان کیا کہ بہنوں کے کل 5 حالات ہیں۔ نمبر 1، اکیلی ہے تو اس کو نصف ملے گا۔ 2 یا 2 سے زائد ہے تو بہنوں کو 2/3 ملے گا۔ نمبر 3، بہن کے ساتھ بھائی ہے تو بہن اصبع ہوگی۔ نمبر 4، بہن کے ساتھ میت کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، تو بچا ہوا کس کو ملے گا؟ بیٹی اور پوتیوں کو دیے جانے کے بعد جو بچ جائے گا وہ کن کو ملے گا؟ بہنوں کو ملے گا۔ یہ 4 حالات ہوئے۔ 5ویں حالت، بہنیں یہ سب ساکت ہو جاتی ہیں، محروم ہو جائیں گی۔ کس کے ساتھ؟ یعنی کیا بھی بہن کو نہیں ملے گا۔ کس صورت میں؟ میت کی بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب اتنا لمبا نہیں بولوں گا۔ محروم ہو جائے گی بہنیں، ایک بہن ہو، کئی بہن ہو، یہ محروم ہو جائے گی۔ کس کی وجہ سے؟ بیٹے کی وجہ سے،
پوتے کی وجہ سے نیچے تک، پڑپوتے کی وجہ سے، ان کی وجہ سے محروم ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میت کی بہن ہے مگر میت کا بیٹا ہے، ایک ہو چاہے جتنے بھی ہو، تو میت کا بیٹا ہے تو ایسی صورت میں میت کی بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے میت کا پوتا ہے یا پڑپوتا ہے تو ایسی صورت میں میت کی بہن محروم ہو جائے گی، اس کو کیا بھی نہیں ملے گا۔ تو میت کی بہن محروم ہو جاتی ہے بیٹا اور پوتا کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے میت کی بہن محروم ہو جاتی ہے میت کے باپ کی وجہ سے، یعنی مرنے والا شخص اپنی بہن کو چھوڑا اور اپنے باپ کو چھوڑا تو اس صورت میں بھی بہن محروم ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہن کا میت سے تعلق میت کے باپ کے واسطے سے ہے، اور واسطہ کی موجودگی میں ذو الواسطہ ساقط ہو جاتا۔ یہ تفصیل آگے آئے گی، سر دست اتنا جان لیجئے کہ میت کی بہن محروم ہو جاتی ہے میت کے بیٹے اور پوتے کی وجہ سے، اسی طریقے سے میت کے باپ کی وجہ سے۔ تو میت کا باپ اگر موجود ہے تو میت کی بہن کو میت کی طریقہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے میت کی بہن ساقط ہو جاتی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دادا کی وجہ سے بھی، مطلب میت کا دادا اگر موجود ہے، میت کا دادا موجود ہے تو میت کی بہن کو کیا بھی نہیں ملے گا۔ ابھی جو میں بہنوں کے 5 حالات بیان کیا، اب اسے مسئلہ بنا کر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ اسے بہن کا مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اسے کس طریقے سے حل کریں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم میت کا ایک نشان کھینچیں گے۔ نشان کھینچ دیا، نشان کھینچنے کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ اس کے وارثین میں کون ہے، یہ شخص جو انتقال کیا اس کے وارثین میں کون ہے۔ مثلاً بہن ہے، اخت بہن ہے، تو میت کی بہن ہے اور میت کا چچا ہے، میت کی بہن ہے اور میت کا چچا ہے۔ تو ابھی پہلی حالت آپ نے بہن کی سنا کہ اگر بہن ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا، تو اس کے لیے میت کی ترکہ سے نصف ہے، اور چچا اس کا تو کوئی مقرر حصہ نہیں ہے، بچے گا تو ملے گا، یہ اسبہ ہے۔ تو اب اس مسئلے میں صرف ایک حصہ نصف آیا۔ اگر کسی مسئلے میں صرف ایک حصہ آئے تو اس حصے کے ہم نامدد سے مسئلے کا مخرج ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ نصف ہے تو اس مسئلے کا مخرج ایک ہوتا۔ آگے بڑھیے، میت کا ایک نشان ہم نے کھینچ دیا، کھینچنے کے بعد اس کے جتنے وارثین ہیں مثلاً بہن ہے، چچا ہے، نیچے لکھ دیا۔ اب یہ مسئلہ بنے گا تو اس سائیڈ میں ہم صاف طور پہ لکھیں گے مسئلہ، اتنا ہوا۔ اب اس مسئلے کا مخرج یعنی حصہ کس سے نکلے گا، کیسے حصہ صحیح طریقے سے تقسیم ہوگا، تو جس سے ہم حصہ کو نکالتے ہیں، جس عدد سے حصہ نکالتے ہیں، بانٹتے ہیں، اسے مخرج بولتے ہیں، مخرج مسئلہ، یعنی اس مسئلے کا مخرج۔ تو اب چونکہ اس مسئلے میں صرف ایک حصہ آیا نصف، تو اگر کسی مسئلے میں صرف ایک حصہ نصف آئے تو اس مسئلے کا مخرج 2 ہوتا ہے۔ 2 کا نصف 1 ہوتا تو بہن کو 1 مل جائے گا، اور بچ گیا 1 تو بچا ہوا 1 چچا کو مل جائے گا۔ تو میت نے اپنے پیچھے بہن کو چھوڑا اور چچا کو چھوڑا۔ چچا تو اسبہ ہے، اس کا ٹینشن نہیں لینا، بچے گا تو ملے گا، نہیں بچے گا تو نہیں ملے گا۔ بہن اگر 1 ہو تو آپ نے سنا نصف، یہ مسئلہ 2 سے بنا، یعنی اس مسئلے کا مخرج 2 ہے۔ 2 کا نصف 1 ہوتا تو 1 بہن کو مل گیا، بچا ہوا 1 چچا کو مل گیا۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر 1 بہن ہے تو اس 1 بہن کو کتنا ملے گا، نصف ملے گا۔
اب یہ تو ابھی جو میں بیان کیا، میت کی ایک بہن تھی، ایک بہن نہیں ہو کر کے دو بہن ہیں. کتنی ہیں؟ دو بہنیں ہیں مثال کے طور پہ، دو اخوات. دو اخوات، دو بہنیں ہیں، اور میت کا چچا ہے. تو مرنے والا شخص اپنے پیچھے دو بہنوں کو چھوڑا اور اپنے چچا کو چھوڑا. تو چچا تو اسبہ ہوتا، اس کا ٹینشن نہیں لینا، بچے گا تو ملے گا، نہیں بچے گا تو نہیں ملے گا. یہاں صرف ایک حصے دار ہے بہنیں، اور بہن سے میری مراد عینی بہن ہے، جس کو عرف عام میں بہن بولتے ہیں. تو اگر دو یا اس سے زائد بہن ہو تو آپ نے سنا کہ دو یا دو سے زائد بہن ہو تو ان کو 2/3 2/3 ملتا ہے. تو اس مسئلے میں صرف ایک حصہ آیا ہے 2/3. اور خوب یاد رکھیے، کسی بھی مسئلے میں صرف ایک حصہ آئے تو مسئلے کا مخرج اسی حصے کا ہم نام عدد ہوگا. ثلث کا ہم نام عدد ثلاثہ یعنی 3. تو اس مسئلے کا مخرج ہوا 3. 3 کا 2/3 2 ہوتا ہے، 1/3 1 ہوتا ہے، 2/3 2 ہوتا ہے. تو اب یہ مسئلہ 3 سے بنا، اس کا 2/3 بہنوں کو گیا، 2/3 بہنوں کو گیا، بچ گیا 1، تو بچا ہوا 1 چچا کو مل جائے گا. اب اسے ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں. تیسری حالت بہن کی کیا تھی کہ میت کی بہن کے ساتھ بھائی ہو تو بہن اسبہ ہوگی. مثلا اخت ہے، آپ اسے بہن بھی لکھ سکتے ہیں، اخت ہے اور اخ ہے. اخت ہے اور اخ ہے، اخت ہے اور اخ ہے. تو 2 حالت گزاری. تیسری حالت کیا؟ میت جو شخص مرا ہے اس کی بہن ہے اور ساتھ میں بھائی ہے. تو اب بہن کے لیے کیا ہے؟ تو بتایا اس صورت میں بہن بھائی کے ساتھ مل کر کے اسبہ ہوگی. اسبہ ہوگی اور بھائی کا حصہ 2 بہن کے حصے کے برابر ہوگا. دوسرے لفظ میں بہن کا حصہ بھائی کے حصے کے آدھا ہوگا. تو گویا کہ 1 بھائی برابر 2 بہن. تو ادھر 2 بہن، ادھر 1 بہن، تو گویا کہ 3 بہن ہو گئی. تو اب اس مسئلے کا مخرج ہو جائے گا 3. 3 ہوگا. 3 میں سے 2 بھائی کو ملے گا، 1 بہن کو ملے گا. تو یہ مسئلہ 3 سے بنا. بھائی نے بہن کو اسبہ بنا دیا. بھائی کے لیے ڈبل ہونا چاہیے، بہن کے لیے سنگل ہونا چاہیے. دیکھیے 3 سے مسئلہ بنایا، 1 2 کا آدھا ہے اور 2 1 کا دوگنا ہے. یہ 3 حالتیں ہو گئی. چوتھی حالت کیا ہے بہن کی؟ چوتھی حالت کیا ہے؟ میت کی بہن کے ساتھ میت کی بیٹی ہے یا پوتی ہے، میں ایک کو لیتا ہوں. بیٹی ہے تو بیٹی کو جو حصہ ہے وہ حصہ ملے گا. اس بیٹی کو حصہ دیے جانے کے بعد جو بچ جائے گا بچا ہوا بہن کو ملے گا. مثال کے طور پہ میت کی بیٹی ہے اور میت کی بہن ہے، بہن ہے تو بہن تو اسبہ ہوگی، بچے گا تو ملے گا. اگر ایک بیٹی ہو تو وہ حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں. اگر اکیلی بیٹی ہے تو اس کو نصف ملے گا. تو اس حصے میں سے اس مسئلے میں صرف ایک حصہ نصف آیا ہے. نصف جب آیا ہے تو اس مسئلے کا مخرج 2 ہوگا. 2 کا نصف 1 ہوتا تو 1 بیٹی لے گئی، بچ گیا 1، یہ بہن کو مل جائے گا. یہ تو آپ نے دیکھا بچا ہوا ملا. یہ تو آپ نے دیکھا
کہ جب کہ میت کی ایک بیٹی اور بہن تھی، ایک بیٹی کی جگہ اگر دو بیٹی ہو، اگر دو بیٹی ہو تو پھر بہن کو کیا ملے گا؟ تو آپ بیٹیوں کے حالات پڑھ چکے کہ بیٹیاں اگر دو ہو تو ان کے لیے 2 ثلث ہوتا. تو اب یہ مسئلہ صرف ایک حصہ آیا ثلثان، اور میں بتا رہا ہوں خوب یاد رکھیے کہ کسی بھی مسئلے میں صرف ایک حصہ آئے تو مسئلے کا مخرج آپ کو کیا بنانا ہے؟ اسی حصے کا ہم نام عدد. 2 ثلث، ثلث کا ہم نام عدد ثلاثہ یعنی 3 ہے. 3 کا 2 ثلث 2 ہوتا ہے، ایک ایک یہاں چلا گیا، دونوں کو ملا کر کے برابر 1 1 2 ہو جاتا ہے. تو 3 کا 2 ثلث 2 بیٹیوں کو، بچا ہوا 1 بہن کو. یہ آپ نے دیکھ لیا. اب اگر بیٹی کی جگہ پوتی ہے، بیٹی کی جگہ پوتی ہے، پوتی کو عربی میں بنت الابن بولتے ہیں. بنت الابن ہے تو اب بہن کو کیا ملے گا؟ یہ بہن ہے، کیا ملے گا؟ تو پوتی کی حالت پڑھ چکے، اکیلی ہے تو اس کے لیے نصف ہے. تو یہ مسئلہ 2 سے بنے گا، 2 سے بنے گا. 2 کا نصف 1 ہوتا، پوتی کو 1 مل جائے گا، جو بچا ہوا 1 ہے وہ بہن کو مل جائے گا. ایک پوتی کی جگہ اگر 2 پوتی ہے، بورڈ چھوٹا ہے، تو اگر میت کی 2 پوتیاں ہیں اور بہن ہیں تو پھر بہن کو کیا ملے گا؟ 3 حالت کے بعد چوتھی حالت میں ہے کہ بہن میت کی پوتیوں کے ساتھ ہو. اگر ایک پوتی کے ساتھ تو ایک پوتی کو نصف مل جائے گا، بچا ہوا بہن کو ملے گا. اگر 2 پوتیوں کے ساتھ ہوں تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ 2 پوتیوں کے لیے 2 ثلث ہے، مسئلہ 3 سے بنے گا. 3 کا 2 ثلث 2 ہوتا ہے، ایک پوتی کو 1، ایک پوتی کو 1، بچ گیا 1 یہ بہن کو. اسی طریقے سے نیچے پوتی کی جگہ پڑ پوتیاں ہیں تو جو حال پوتی کا ہے وہی پڑ پوتی کا ہوگا. بہرحال یہ چوتھی حالت تھی. چوتھی حالت میں کیا ہے؟ چوتھی حالت میں کیا دیکھا آپ نے کہ اگر میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ میت کی بہن ہے تو بیٹیوں اور پوتیوں کو ان کا مقررہ حصہ دیے جانے کے بعد جو بچے گا وہ بہن کو ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اجعلوا الاخوات مع البنات اسبا. یہ چوتھی حالت تھی. پانچویں حالت پہ نظر کریں. پانچویں حالت کیا ہے؟ پانچویں حالت کیا ہے؟ میت کی بہن ہے، اخت ہے، ایک ہو یا جتنی بھی ہو، بہن ہے اور میت کا بیٹا ہے، ابن ہے. تو یہ چیز ہے کہ میت اپنے پیچھے اپنی بہن کو چھوڑا ہے اور بیٹا کو چھوڑا. تو کیا اس صورت میں بھی بہن اپنے بھائی کی جائیداد سے کچھ پائے گی؟ تو یہ چھٹی حالت ہے. چھٹی حالت ہے بہن کے سقوط کی، محروم ہونے کی. تو میں بتا چکا ہوں کہ بہن محروم ہو جاتی ہے بیٹے کی وجہ سے، بہن محروم ہو جاتی پوتے کی وجہ سے، بہن محروم ہو جاتی پڑپوتے کی وجہ سے، نیچے تک. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. دوسری بات، بہن محروم ہو جاتی ہے باپ کی وجہ سے. تو اگر میت کا باپ ہے تو بھی بہن کو کچھ نہیں ملے گا. 2 بات ہو گئی میت کے بہن کے محروم ہونے کی. تیسری،
اسی طریقے سے بہن محروم ہو جاتی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دادا کی وجہ سے بھی۔ تو میت کی بہن کے ساتھ اگر میت کا دادا ہے تو یہ محروم ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر مسئلے میں بہن ہے اور بیٹا ہے۔ بہن یہ محروم ہو جائے گی، بیٹا اسبہ ہوگا، تو یہ مسئلہ ایک سے بنے گا۔ یہ ہو گئی محروم اور ایک سے بنا تو یہ ایک بیٹا کو ملے گا، مطلب پوری جائیداد کو بیٹا لے گا اور بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ میت کے بیٹا کے بجائے اگر پوتا ہے، یہ ابن الابن ہوا پوتا، تو بھی بہن محروم ہو جائے گی۔ پھر بھی یہ مسئلہ ایک سے ہی بنے گا، یہ محروم ہو جائے گی۔ محروم کی نشانی میم ہے، یاد رہے، محروم میم لکھا، اس کا مطلب یہ محروم ہوئی، اس کو کیا بھی نہیں مل رہا۔ اب پوری جائیداد اس کو ملے گا، یہ اسبہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میت کا پوتا ہے، میت کی بہن ہے، تو پوری جائیداد پوتا کو ملے گا، بہن کو کیا بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے دیکھا کہ بیٹا کی وجہ سے بہن محروم ہوئی، آپ نے دیکھا کہ پوتا کی وجہ سے بہن محروم ہوئی، یعنی بیٹا کی موجودگی میں بہن کے لیے کچھ نہیں ہے، پوتا کی موجودگی میں بہن کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے باپ ہے، یعنی میت کا باپ ہے اور میت کی بہن ہے، تو بھی بہن ساکت ہو جائے گی، بہن محروم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھ لیجئے، یہ ہے میت، یہ ہے بہن، یہ ہے باپ۔ اب اس بہن کا میت سے تعلق باپ کے واسطے سے ہے کہ یہ بہن کون ہے؟ میت کے باپ کی بیٹی ہے، اور واسطہ کی موجودگی میں ذو الواسطہ ساکت ہو جاتا، اس وجہ سے یہ ہو گئی ساکت محروم۔ تو یہ تو تفصیل بات ہے، اتنی بات ابھی ذہن میں آپ کو نہیں رکھنا ہے، صرف یہ کہ میت کا اگر باپ ہے تو بہن محروم ہو جاتی ہے اور باپ اسبہ ہوگا، یعنی ایک سے مسئلہ بنے گا اور باپ کو ایک، یعنی پوری جائیداد باپ کو ملے گا۔ باپ کی جگہ دادا ہے، جد صحیح ہے، اس دادا کو ہم ابو الاب لکھتے ہیں، ابو الاب۔ تو امام اعظم کے نزدیک اس صورت میں بھی دادا کی موجودگی میں بھی بہن ساکت ہو جاتی، تو مسئلہ ایک سے ہی بنے گا، یہ محروم ہو جائے گی اور پوری جائیداد دادا کو ملے گا۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ بہن کے کل 5 حالات ہیں۔ اکیلی ہے بہن تو اس کے لیے نصف ہے، 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ان کے لیے 2 ثلث ہیں۔ بہن کے ساتھ، میت کی بہن کے ساتھ میت کا بھائی ہے تو بہن بھائی کے ساتھ اسبہ ہو رہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق بنتا ہے کہ بہن کا حصہ بھائی کے حصے کے آدھے اور بھائی کا حصہ بہن کے حصے کے 2 گنے ہوتا ہے۔ یہ 3 حالت ہوئی۔ چوتھی حالت، میت کی بہن کے ساتھ میت کی بیٹی ہے یا پوتی ہے، تو ایسی صورت میں بچا ہوا ترکہ میں سے وہ بہن کے لیے ہوتا ہے۔ یہ چوتھی صورت تھی۔ 5ویں صورت اس کی یہ تھی کہ میت کی بہن کے ساتھ کون ہے؟ میت کی بہن کے ساتھ میت کا بیٹا ہے یا پوتا ہے یا پڑپوتا ہے نیچے تک۔ اسی طریقے سے میت کا باپ ہے یا میت کا دادا ہے، تو اس صورت میں بہن ساکت ہو جاتی ہے۔ تو بہنوں کے حالات آپ نے سنا کہ یہ حالات ہیں، اور مسئلہ کس طریقے سے بنے گا
مسئلہ کس طریقے سے بنے گا وہ لکھ کر کے دکھلایا۔ اس سے پہلے میں مسئلہ لکھ کر کے نہیں دکھا سکا تھا، معذرت خواہ ہوں آپ سے، کیونکہ بورڈ کا میرے پاس انتظام نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ کچھ اصحاب فرائض میں سے جن کا مسئلہ بورڈ پر لکھ کر کے میں نہیں دکھا سکا ہوں، ان کو بھی میں بورڈ پر لکھ کر کے انشاءاللہ یہ جب پورے اصحاب فرائض جو بچے ہوئے ہیں ان کے حالات بیان کر دوں گا، ان کے حالات بیان کر کر کے یہاں سے جو ہے وہ مسائل کو حل کرتا ہوا جاؤں گا، اور جب اسبات کی بحث تک میں پہنچوں گا تو جن اصحاب فرائض کے مسائل کو میں بورڈ پہ لکھ کے نہیں دکھا سکا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسے بھی بورڈ پر لکھ کر میں دکھاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔